ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم ساجد اسلام صاحب. ان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا اس پروگرام میں. بہت شکریہ حکیم صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا. حکیم ساجد اسلام, تو یہ سب سے پہلے جو پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑا سا ذرا بتائیے. بالوں کے گرنے کی مختلف وجوہات ہیں, جس میں سب سے پہلے تو غذا کا ٹھیک نہیں ہونا ہے, اور اس کے ساتھ بال گرنے کے بہت سے اور ایشو بھی ہمارے سامنے آئے ہیں, جیسے ڈیٹیکشن کی وجہ سے. مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ ہے, اس کی خوراک بالکل بھی متوازن نہیں ہے, وہ اپنے جسم کو پراپر غذا نہیں دیتا ہے, پھلوں کا برابر استعمال نہیں کرتا ہے, جس میں خشک میوہ جات کا بھی استعمال ہوتا ہے, سبزیوں کا استعمال ہوتا ہے, اس میں بادام ہیں, اخروٹ جو ہیں, مونگ پھلی ہے, گاجر کا جوس ہے, سیب ہے. یعنی کہ ہمارے جسم کو جس طرح فٹنس رکھنے کے لیے ایک متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح بالوں کو جو ہے وہ بال ہمارا جسم کا وہ آرگنز ہے جس میں جو ہے خوراک بالکل اینڈ پہ پہنچتی ہے. جس وقت ہم اپنی خوراک کو متوازن رکھیں گے تو بالوں میں بھی صحت آئے گی, تندرستی آئے گی. تو ہمارے سامنے جو سب سے زیادہ ایشو ہے, جو لیڈیز میں بھی ہے اور جینٹس میں بھی ہے, ایک تو ہارمونز ایشو ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہارمونز کا ہوتا ہے, جو 90% جو مردوں کے اندر ہے بالوں کے گرنے کا, اور 10% جو ہے وہ خواتین کے اندر ہے. اس میں ایسا ہے کہ مردوں کے جو وہ بال ہیں اس کے گرنے کی وجوہات میں سے کچھ میں نے بتائی ہیں ابھی, اور اس میں زیادہ تر جو ہے ذہنی دباؤ ہے. ذہنی دباؤ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں آپ کا خشکی کا ہونا ہے. خشکی کی وجہ سے جو ہے وہ بال کے نیچے سے جو گدود ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے زیادہ رطوبت کا بننا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ زیادہ رطوبت کا بننا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ایک جیسے گندم کی بوسی ہوتی ہے, اس طرح کا سکری نما, جس کو ہم سکری خشکی بولتے ہیں. ڈینڈرف تو عام لفظ ہے جو ہر بندہ جانتا ہے, کہ یہ پپڑیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں, پھر یہ بالوں کے آپ کے کندھوں کے اوپر بھی گرتی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور کپڑوں کے اوپر بھی گرتی ہیں, اور یہ اس شدت سے ہوتی ہیں بعض مرتبہ کہ اس کی پپڑیاں بن جاتی ہیں اوپر, اور پھر یہ بالوں کے گرنے کی سب سے پہلی وجوہات ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے جو علم میں آیا ہے وہ کیمو تھراپی کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں, کیمو تھراپی کے بعد. اور زیادہ تر لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ ان کا جو ہے وہ فیملی ہسٹری چلتی ہے. ہمارا یہ آئل جو ہے, جو فیملی ہسٹری جس کو ہم موروثی گنجا پن بولتے ہیں, اس کے اوپر بھی کام کرتا ہے. ایلوپیشیا کی جو 3 اقسام ہیں, جس کے اندر گنجا پن بھی ہے, اور کچھ جگہ کے اوپر ایلوپیشیا ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگوں کا پورے جسم کے اوپر ہو جاتا ہے. ابھی میرے ایک مریض ہیں, ان کو میں نے حالیہ الحمدللہ یہ کروایا, اور مطلب کہ اس کے کمپلیٹ جسم کے اوپر, جس پہ آئی لیشز جو ہے, آئی بروز جو ہیں, پورے سر کے بال, ایلوپیشیا کی سب سے مطلب کہ مین قسم یہ ہے, پورے جسم کے بال گر جاتے ہیں. تو اس سے ہم نے پورے جسم کے اوپر یوز کروایا اس آئل کو, اور الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو شفا دی. بالکل مکمل گنجا پن, جس کے اندر آپ کی روٹس بالکل بند ہو چکی ہوں, وہاں پہ یہ پراپر کام کرتا ہے. ہمارے اس آئل کے اندر آپ کو ایک چیز میں ساتھ بتاتا چلوں, ایج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے یہ 90 سال تک کے لوگوں کے اوپر استعمال کروایا ہے. اس کی ایک بڑی میں خصوصیات, آپ کو خصوصیات میں سے ایک یہ خصوصیت یہ ہے اس کی کہ بالوں کو قدرتی طور پہ یہ کالا کرتا ہے. ایسے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کے 2 شاخہ بال ہیں, جن کے بالوں پہ خشکی اور سکری ہے, یا جن کے بالوں کی گروتھنگ ایک ہی جگہ کے اوپر رکی ہوئی ہے. یعنی کہ وہ بال اگر ان کے 1 سال سے 1 انچ کے اندر ہیں یا ½ انچ کے اندر ہیں, تو وہ 1-1.5 سال سے اتنے ہی ہیں, وہ گروتھنگ کرتے ہی نہیں ہیں. تو ریگینی ہیئر آئل الحمدللہ ایک ہی منتھ کے اندر مریض کو مطمئن کر دیتا ہے. جو ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ پہلے مہینے میں ہی مطمئن ہو جاتے ہیں. کہ میں اس آئل کے اوپر جو ہے وہ عرصہ 15 سال سے کام کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. 15 سال سے, کیونکہ ہمارے طب کے اندر, طب یونانی کے اندر جو ایک نام مانا جاتا ہے, بو علی سینا اور بکرات اور حکیم کبیر الدین صاحب نے جو ایک سرچ بہت عرصہ تک بالوں کے اوپر کی تھی, اور میں نے ان سب کو اپنے طب یونانی کو جو ہے مکمل فالو کیا ہے,
اور میں نے جن چیزوں کے اوپر کام کیا ہے ان کو میں 7 بیسک کو لے کے چلا ہوں، جن چیزوں پہ انہوں نے کام کیا تھا، بکرات نے، سقراط نے، حکیم کبیر الدین صاحب نے جو ہیئر کے اوپر جتنی بھی اپنی کوششیں کی تھی ان کو بھی ایک حد تک کامیابی ہوئی تھی. جی الحمدللہ ہمیں جو کامیابی اس میں ہوئی ہے وہ آپ دنیا کے سامنے ہے، اس کی جو ہماری کامیابی ہے. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ میں ان کو دنیا تک بھجوا سکوں، اور اگر اس کو مجھے موقع ملتا ہے انٹرنیشنل طور پہ متعارف کروانے کا، میں اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کر سکوں. آپ کا کوئی بھی بالوں کا مسئلہ ہے کسی بھی طرح سے، ہارمونز کی وجہ سے، یا جو عورتوں کی خاص پوشیدہ بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں اور ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، وٹامنز وغیرہ کی کمی اس میں ہو جاتی ہے، اور ہمارے اس تیل کے استعمال سے آپ کے بال انشاءاللہ گر بھی جائیں گے اور موٹے اور کالے بھی ہوں گے، اور ایک ہی بوتل کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے بال 2 فٹ تک لمبے ضرور ہو جائیں گے، لازمی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں یہ اچھا ہے جی. یہ تمام چیزیں آپ نے کر کے دیکھنی، اور جیسا بھی حکیم ساجد اسلام صاحب فرما رہے تھے کہ خوراک کا خیال رکھنا ضروری ہے. تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اپنے جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں ان کو بھی ٹھیک آپ نے رکھنے کی